بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، میرا نام ڈاکٹر سلیم خان مروت ہے اور میں الیوسف ہاسپٹل ایبٹ آباد میں سکائٹری کی پریکٹس کرتا ہوں۔ میں روزانہ کسی نہ کسی دلچسپ موضوع پہ آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں عام عوام کی نفسیات سے متعلق علم میں اضافہ کروں اور نفسیات کی بیماریوں میں لوگوں کی دلچسپی پیدا کروں، تاکہ اگر ان کے ارد گرد یا ان کی فیملی میں کوئی نفسیاتی مریض ہو تو وہ اس کو آسانی سے ڈیل کر سکیں یا کسی اچھے سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کے جا سکیں۔ تو آج کا موضوع جو میں نے چوز کیا ہے وہ ایک نیا کانسیپٹ ہے جسے انگریزی میں یعنی سائنٹیفک طور پہ برین گٹ ایکسس کہتے ہیں، یعنی دماغ اور آنتوں کا آپس میں تعلق۔ یہ ایک انتہائی انٹرسٹنگ، ایک انتہائی دلچسپ موضوع ہے۔ ریسرچ سے یہ ثابت ہوا ہے کہ ہماری آنتوں میں کھربوں کے حساب سے جراثیم رہتے ہیں اور یہ فرینڈلی بیکٹیریا ہوتے ہیں۔ یہ جراثیم ایسے جراثیم ہیں جو کہ ہمارے جسم میں اللہ پاک نے مختلف مقاصد کے لیے پیدا کیے ہیں۔ یہ جراثیم ہمارے جسم کے مختلف فنکشنز کو کنٹرول کرتے ہیں۔ ایک تو وہ جراثیم ہوتے ہیں جو کہ باہر سے آتے ہیں اور بیماریاں پھیلاتے ہیں۔ ایک ایسے جراثیم ہیں جو کہ مائکروبائیوم ان کو کہتے ہیں، کہ جو اللہ پاک نے ہماری آنتوں میں خود پیدا کیے ہیں اور وہ ہمارے جسم کے مختلف فنکشنز کو کنٹرول کرتے ہیں، جیسے ہارمونز کو کنٹرول کرتے ہیں، جیسے برین کے نیورو ٹرانسمیٹرز کو کنٹرول کرتے ہیں، کہ اس طرح کے جتنے مختلف ہمارے جسم کے جو فنکشنز ہیں وہ یہ بیکٹیریا کنٹرول کرتے ہیں۔ اور اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ کی آنتیں خوش ہیں، آپ کی انٹسٹائنز خوش ہیں اور ٹھیک ہیں، اور آپ کی انٹسٹائنز کے اندر موجود بیکٹیریاز ٹھیک ہیں، ان کی آبادی کریکٹ ہے، ان کی آبادی بگڑی ہوئی نہیں ہے، ان میں سے کچھ مختلف ادویات یا بیماریوں کی وجہ سے وہ جراثیم مارے نہیں گئے، تو آپ کا دماغ، آپ کا موڈ، آپ کی ذہنی صحت بھی ٹھیک رہے گی۔ انگریزی میں کہتے ہیں a healthy gut is a healthy mind۔ ایک صحت مند نظام انہضام، یعنی معدے کا نظام، آنتوں کا نظام ایک صحت مند ذہن کی نشانی ہوتا ہے۔ تو یہ گٹ برین ایکسس پہ آج کل کافی کام ہو رہا ہے، اور ہمارے مریض نفسیاتی ادویات کھانے سے بہت زیادہ کتراتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں، اور نفسیاتی ادویات کی سائیڈ ایفیکٹس کی وجہ سے وہ ایوائڈ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ایسی ادویات نہ کھائیں کہ جس میں نشہ آور اثرات ہوں، اور نیند زیادہ آئے، یا غنودگی ہو، یا وزن زیادہ ہو، یا منہ خشک ہو، جو ان نفسیاتی ادویات کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ تو ایک الٹرنیٹ راستہ سائنس نے ڈھونڈا ہے اور اس پہ کافی کام ہو رہا ہے، ویسٹ میں اس پہ کافی کام ہو رہا ہے، بلکہ ہمارے ملک میں بھی اب اس کانسیپٹ پہ بنائی ہوئی ایک دوائی مارکیٹ میں آ چکی ہے۔ میں دوائی کا نام یہاں پہ نہیں لوں گا، وہ پھر مارکیٹنگ ہو جاتی ہے۔ دوائی کا نام ہم تب لیتے ہیں جب ہم نے پیشنٹ کو پرسکرائب کرنی ہوتی ہے، لیکن اس کے الٹرنیٹ پہ میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں جو کہ آپ کو ہیلپ کر سکتی ہیں۔ اپنے انٹسٹائن کی، اپنی آنتوں کی جو آپ کی لائف، بیکٹیریا کی لائف ہے، بیکٹیریا جو فرینڈلی بیکٹیریا ہیں، جو آپ کے دوست بیکٹیریا ہیں، ان کی تعداد کو برقرار رکھنا، ان کو نارمل رکھنا، اور ان کی آبادی کو اچھے طریقے سے پھلتے پھولتے رہنے دینا، اس کے لیے آپ کو اپنے کھانے پینے کی چیزوں میں کچھ چیزوں کا خیال اگر آپ رکھیں گے تو آپ اس دوائی کی الٹرنیٹ
کے طور پہ ان دو چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں. ایک تو دوائی ہے جس کا میں نام نہیں لوں گا، بعد میں ذکر کروں گا، لیکن پہلے میں کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ دہی، دودھ اور پنیر اور ڈیری پروڈکٹس کا استعمال کریں، مکھن، یہ ساری جتنی بھی ڈیری پروڈکٹس ہیں، تو یہ اللہ پاک نے ایک ایسی خوراک ہمارے لیے بنائی ہے کہ جو ہماری آنتوں میں موجود بیکٹیریاز، جراثیم کی آبادی کو، ان کی صحت کو، ان کی تعداد کو، ان کی جو ان کی ایبلٹیز ہیں ہمیں ٹھیک رکھنے کی، اس کو برقرار رکھتی ہیں. اور جب یہ بیکٹیریاز آپ کے یہ چیزیں استعمال کرنے سے آپ کے یہ بیکٹیریا کی تعداد برقرار رہتی ہے، تو اس کی وجہ سے نفسیاتی بیماریاں بھی کنٹرول رہتی ہیں، آپ کی جسمانی صحت بھی ٹھیک رہتی ہے، آپ کے باقی ہارمونز بھی ٹھیک ریلیز ہوتے ہیں، اور برین کے نیورو ٹرانسمیٹرز بھی ٹھیک ریلیز ہوتے ہیں. سیروٹونین، ڈوپامین، یہ جتنے بھی نور ایڈرنلین، ایڈرنلین، جتنے بھی ہمارے برین کے نیورو ٹرانسمیٹرز جو کہ ہمیں ہمارے برین کے مختلف فنکشنز کو کنٹرول کرتے ہیں، تو جب ان کی تعداد، ان نیورو ٹرانسمیٹرز کی مقدار میں کمی یا بیشی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے مختلف نفسیاتی بیماریاں، مثلاً ڈپریشن، انگزائٹی، سائیکوسس، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو گٹ برین ایکسس یعنی انٹسٹائن اور دماغ کی، آنتوں اور دماغ کی جو لائن ہے، اگر اس لائن کو ٹھیک رکھا جائے کہ آنتیں ٹھیک ہیں، آنتوں کے اندر بیکٹیریاز کی تعداد، آپ کے دوست بیکٹیریاز کی تعداد اور ان کی صحت ٹھیک ہے، تو آپ کی نفسیاتی بیماریاں بھی ٹھیک رہیں گی. یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. دوسرا، کھانے پینے کی چیزوں میں اگر آپ سبزی اور فروٹ، تازہ سبزیاں، فروٹ یعنی پھل، اور پلسز یعنی مٹر اور اس طرح کی چیزیں زیادہ استعمال کریں، تب بھی یہ بیکٹیریا کی صحت، ان کی تعداد، ان کی گروتھ، ان کی نشو و نما آپ کے انٹسٹائنز میں، آپ کی آنتوں میں نارمل ہوتی ہے، اور آپ کا گٹ برین ایکسس کا جو ایکسس مینز ایک بیلنس، جیسے ترازو کے دو پلڑے ہیں، تو جب آپ کی آنتوں میں بیکٹیریا کی بیلنس برقرار رہتی ہے، تو آپ کی ذہنی صحت اور جسمانی صحت بھی ٹھیک رہتی ہے. تو ڈیری پروڈکٹس کا استعمال کرنا، دودھ، دہی، لسی، مکھن، ڈیری پروڈکٹس کی جتنی بھی ورائٹیز ہیں، اور فریش فروٹ اور سبزیاں، پھل، یہ ساری چیزیں استعمال کرنے سے بھی آپ اپنی گٹ برین ایکسس کو برقرار رکھ سکتے ہیں، اور یہ توازن برقرار رہ سکتا ہے، اور اس سے آپ کی ذہنی صحت ٹھیک رہے گی. آپ کو ڈپریشن نہیں ہوگی، آپ کو انگزائٹی نہیں ہوگی، آپ کی نیند ٹھیک ہو جائے گی، آپ کی سوچیں ٹھیک ہو جائیں گی، آپ کی مایوسی کی باتیں ختم ہو جائیں گی. آپ کو وہ ساری باتیں جو آپ کو ڈسٹرب کرتی ہیں، جو آپ کے ذہن کو ڈسٹرب کرتی ہیں، وہ نہیں ہوں گی. نمبر 3، اگر آپ شارٹ کٹ چاہتے ہیں، تو کہ آپ کو کھانے پینے کی ان ساری چیزوں میں آپ کو انٹرسٹ نہیں ہے کہ آپ ڈیری پروڈکٹس استعمال کریں، یا آپ سبزی اور اس طرح کی چیزیں استعمال کریں، اور آپ شارٹ کٹ چاہتے ہیں، تو گٹ برین ایکسس کو مینٹین کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک دوائی بھی موجود ہے، جو کہ انہی بیکٹیریاز سے بنی ہوئی ہے، جو کہ ان بیکٹیریاز کے لیول کو مینٹین کرتی ہے، جو ہمارے جسم میں گٹ برین ایکسس کو ٹھیک رکھتے ہیں، اور ہمارے ذہن کے جو فنکشنز ہیں، اور ہماری جو جسمانی اور ذہنی فنکشنز کو نارمل رکھنے میں ہیلپ کرتے ہیں. تو گٹ برین ایکسس کو مینٹین کرنے کے لیے آپ کو اگر دوائی کی ضرورت ہے، تو آپ ایک اسپیسیفک دوائی ہے، لیکن وہ دوائی خود استعمال نہیں کی جاتی. وہ دوائی ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال ہوتی ہے،
اور اس کی ایک خاص ترکیب سے استعمال کی جاتی ہے، ایک خاص ٹائم پیریڈ کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اور اس سے بھی آپ کو ذہنی ادویات سے آپ کی جان بچ جائے گی، اور آپ اس خاص دوائی کے بدولت اپنے آنتوں کے بیکٹیریا کی تعداد اور ان کی صحت کو ٹھیک رکھ کے آپ اپنے ذہنی صحت کا خیال رکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک بڑا نیا اور ایک بڑا اچھا کانسیپٹ ہے، اور میں نے آج اس کے بارے میں اس لیے ویڈیو بنائی کہ دنیا میں نئی نئی چیزوں پہ ریسرچ ہو رہی ہے، نئی باتوں پہ ٹاپکس پہ ڈسکشنز ہو رہی ہیں، تو میں نے سوچا کہ اپنے مریضوں کو کوئی ایک ایسی چیز بتاؤں جو کہ کوئی اور سائیکیٹرسٹ شاید اس پہ ابھی تک کسی نے بات نہیں کی۔ تو آپ کو اگر خود اس طرح کی کوئی پرابلم ہے، یا آپ کے ارد گرد کوئی ایسا مریض ہے جس کو ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، اسکیزوفرینیا ہے، یا کوئی اور سائیکیٹرک پرابلم ہے، اور وہ ادویات کو ایوائڈ کرنا چاہتا ہے، تو وہ ہمارے پاس پہلے تو وہ کھانے پینے کی ان چیزوں پہ اپنی توجہ مرکوز کرے، اور یا پھر کسی اچھے سائیکیٹرسٹ کے پاس جس کو اس ٹریٹمنٹ کا ایکسپیرینس ہو، اس سے جا کے اپنے لیے یہ ٹریٹمنٹ ایڈوائز کرے۔ میں اس ٹریٹمنٹ کو خود اپنے پیشنٹس کو ایڈوائز کرتا ہوں، تو اگر آپ میں سے کسی بھی مریض کو اس ٹریٹمنٹ کو ٹرائل کرنے کی خواہش ہے تو آپ میرے پاس آ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اس ٹرائل سے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی ڈپریشن، انگزائٹی یا دوسری نفسیاتی بیماریاں کس طرح کنٹرول ہو سکتی ہیں۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو کافی انفارمیٹیو ہوگی آپ کے لیے، اور اگر آپ کے اس ویڈیو سے متعلق کوئی بھی سوال ہیں تو برائے مہربانی آپ کامنٹ سیکشن میں مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ تو آئندہ انشاءاللہ کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔